نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الترغیب فی النکاح بخاری شریف کتاب النکاح اس کا پہلا باب ہے باب ترغیب فی النکاح نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات اس کی ترغیب کے بارے میں منقول ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ان احادیث کا ذکر فرماتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترغیب نکاح یہ اللہ جل شانہ کی اس قول کی وجہ سے ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ فلما اخبروا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور عبادات کیا ہیں، وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کس طرح پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، مختلف سوالات انہوں نے کیے۔ تو جب ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، روزے اس طرح سے رکھتے ہیں، مختلف جوابات جب ان لوگوں کو دیے گئے کأنہم تقالوها تو گویا کہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادات وہ کم لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی عبادات کرتے ہیں، عبادات زیادہ نہیں کرتے۔ فقالوا تو ان لوگوں نے کہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ان لوگوں نے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کو اعلان کیا ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اور سارے لغزشات میں نے معاف کر دیے ہیں، اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی لغزشات اور خطائیں ہیں وہ تو سب معاف ہیں، تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پہ مقابلہ بنتا ہے؟ ہم تو اس کے عمل کو پہنچ ہی نہیں سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قال احدهم تو اب ان لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی۔ ایک بندے نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا کہ میں تو یہ عزم کرتا ہوں اور یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ رات کو نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال آخر دوسرے بندے نے کہا انا اصوم الدہر کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، ولا افطر اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، روزہ کبھی بھی زندگی میں نہیں توڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ وقال آخر اور تیسرے بندے نے کہا وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کی ازواج مطہرات کے سامنے، تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس آئے، فقال اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے یہ باتیں کی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا ہے کہ میں ساری رات عبادت میں گزاروں گا، اور کسی نے کہا ہے کہ میں
کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، تم وہی لوگ ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم کہ سب سے زیادہ خشیت اللہ جل شانہ کی میرے دل میں ہے، اور سب سے زیادہ متقی تم لوگوں سے بھی میں ہوں۔ یعنی تم جتنے اللہ سے ڈرتے ہو اور تمہارے دلوں میں جتنی تقوی ہے، تو یہ سب صفات میرے دل میں بدرجہ اتم ہے، لیکن میرا حال اور میری حالت وہ تبدیل ہے آپ لوگوں سے۔ لیکنی اصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، وہ افطر، اور افطار کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، وہ اصلی، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، نوافل تہجد وغیرہ، وہ ارقد، اور آرام بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ ساری رات نماز پڑھتا ہوں، تھوڑے سے وقت کے لیے یا رات کا کچھ حصہ وہ عبادت میں گزارتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، یہ تمام معمولات میرے بھی ہیں۔ تو میرا طریقہ اور میری سنت تو یہ ہے کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن عبادت میں حد سے نہیں بڑھتا کہ پھر دنیا کے سارے کام جو ہے ان کو چھوڑ دوں۔ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں تمام معمولات میں مصروف بھی رہتا ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی، جس بندے نے میرے طریقے سے اور میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے، وہ میرا پیروکار نہیں ہے، کیونکہ میں بھی یہ تمام کام کرتا ہوں، لیکن ہر کام کا ایک حد ہے، ہر کام کا ایک لمٹ ہے، اس لمٹ اور اس اندازے کے اندر کرتا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ حدیث ترغیب فی النکاح کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لائی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ نکاح اور یہ سب چیزیں یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تو جو بندہ بھی میرا طریقہ چھوڑے گا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میرا پیروکار ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث اس باب کی، اس کی راوی حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عن قولہ تعالی، اللہ جل شانہ کے اس قول کے بارے میں کہ مجھے اس آیت کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ آیت کس حوالے سے نازل ہوئی تھی اور اس کا شان نزول کیا ہے، کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى، اس بات سے کہ تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے، مثنیٰ، دو دو سے، وثلاثہ، اور تین تین عورتوں سے، ورباع، اور چار چار عورتوں سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا، اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، ان عورتوں میں برابری نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر تمہارے لیے صرف ایک عورت ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ لونڈی جو تمہاری ملکیت میں ہو، اس سے نکاح کر لو، لیکن پھر زیادہ عورتوں سے، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے پھر نکاح نہیں کر سکتے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور یہ بات بہت قریب ہے اس کے کہ تم اپنے حد سے
اور انصاف سے نہیں ہٹو گے۔ تو حضرت عروہ رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یبن اختی، اے میری بھانجے، الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی تربیت میں ہوا کرتی تھی، اور یہ ولی جو ہے فیرغب فی مالہا و جمالہا، یہ ولی اس کے مال میں اور اس کے جمال اور حسن دونوں میں رغبت رکھتا تھا۔ یرید ان یتزوجہا، اور یہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، لیکن یہ لڑکی تو اس کی پرورش میں ہے، اس کی تربیت میں ہے، تو اس کے زیر اثر ہے، تو اب اس میں لوگ ایک زیادتی کرتے تھے، اور وہ زیادتی کیا ہے؟ بِأَدْنَى مِن سُنَّةِ صَدَاقِهَا، کہ یہ لوگ تو ان لڑکیوں سے شادیاں کرتے تھے، لیکن شریعت نے جو مہر مقرر کیا ہے ہر انسان کے لیے، اس کے خاندان کے لحاظ سے، اس کی حسن اور سمجھداری کے لحاظ سے، مہر میں مختلف باتوں کا جو لحاظ رکھا جاتا ہے شریعت میں، اس کے لحاظ سے یہ لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، اور اس لڑکی کو کم مہر ادا کر کے اس سے شادی کر لیتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں اس بات سے منع فرمایا ہے، فَنُهُوا أَن يَنكِحُوهُنَّ إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ، تو ان لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ لوگ ان لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتے، مگر اگر تم ان لڑکیوں کو وہ تمام حقوق دو جو ان لڑکیوں کا حق ہے، تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو، تو پھر تم نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تو میری تربیت میں ہے اور میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، لہٰذا اب میں اس کی حقوق کا خیال پورا نہیں رکھوں گا، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو منع فرمایا ان لڑکیوں سے نکاح کرنے سے، کہ آپ ان لڑکیوں سے نکاح نہ کریں، اور ان کے علاوہ جو عورتیں بھی تمہیں پسند ہو، 2 سے 3 سے 4 سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان لڑکیوں کے حقوق آپ پورے نہیں کر رہے، تو اس لیے آپ ان سے نکاح نہ کریں۔ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، اور ان لوگوں کو ان لڑکیوں کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ لوگ اور عورتوں سے چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے حقوق پورا نہیں کر رہے، ان کا جو ازروی شریعت جو حق ہے، ازروی قانون جو حق ہے، وہ آپ لوگ نہیں دے رہے۔ تو اب اگر ایک بندہ ان لڑکیوں کو جو ان کی تربیت میں ہے ان کا مہر بھی دے رہے ہیں، ان کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں، تو پھر یہ ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ یہ کام کرتے تھے، لہٰذا اس کام سے اللہ جل شانہ نے اس آیت میں لوگوں کو منع کیا اور ان کو کہا کہ ان عورتوں سے علاوہ جس سے بھی تم چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ تو اب ناظرین کرام، ان احادیث میں کچھ فقہی مسائل بھی ہیں، کچھ ائمہ کے اختلافات بھی ہیں فقہی حوالے سے۔ ایک مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ تخلی للنکاح افضل ہے یا نکاح، تخلی للعبادت افضل ہے یا نکاح افضل ہے۔ تو بعض ائمہ کرام خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ فرض عبادات کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ نکاح اور ان چیزوں میں مشغول نہ ہو، شادی وغیرہ نہ کرے، بلکہ شادی کرنے سے کیوں نہ کرے لیکن افضل اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے افضل بات یہ ہے کہ یہ بندہ
نفلی عبادات میں جو ہے وہ مصروف ہو جائے، نوافل ادا کرے اگر اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نکاح وغیرہ میں مشغول ہونے سے افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ آپ نفلی عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات سے زیادہ افضل کام جو ہے وہ نکاح کے کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ نکاح کرنا جو ہے وہ نفل عبادات سے زیادہ افضل ہے۔ ایک تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث میں آیا کہ من رغب عن سنتی، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ نکاح جو ہے یہ سنت ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ نکاح سنت ہے یا واجب ہے اور فرض۔ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نکاح واجب ہے۔ لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو نکاح کی ضرورت ہو، یعنی اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو گناہ اس سے ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ نکاح کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، بیوی کو مہر وغیرہ یہ سب چیزیں بھی دے سکتا ہو، تو اب اس بندے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے نکاح واجب ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ نکاح ضرور کر لے۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کے لیے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی نہیں، تو پھر اس بندے کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ تیسری بات اس حدیث میں کہ وہ جو 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور ان سے مختلف سوالات کیے، وہ 3 لوگ کون تھے؟ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے شخص عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے، اور تیسرے شخص عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیکن اکثر محدثین فرماتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ تو سامعین کرام، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں نکاح کو ترغیب دینا چاہیے، نکاح کو ترویج دینا چاہیے، نکاح کو عام کرنا چاہیے، اور نکاحوں کو آسان بنانا چاہیے۔ معاشرے کی اور انسانیت کی اصلاح اسی میں ہے کہ ہم لوگ نکاح کو عام کریں، اور جو گناہ وغیرہ جو زنا ہے اس کو مشکل بنائیں۔ تو اس میں تمام انسانیت کی بھی خیر ہے، اور معاشرہ بھی اس سے گناہوں سے اور غلط کاریوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔